سلام من کان فینا باذلا مہجته وموطنا علی لقاء اللہ نفسه فلیرحل معنا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، کل ہم نے گفتگو اس عنوان سے کی کہ ہمیں حسین ابن علی کے خیمے تک جو پہنچنا ہے اس میں خواتین کا اہم رول ہے، اور جس زمانے میں ہم زندہ ہیں اس زمانے میں دشمن نے خواتین کے لیے پلانز بنائے ہیں تاکہ انہیں خیمے حق سے خیمے باطل کی طرف لے کے جا سکیں. اور آج ضرورت ہے ہمیں وہ زینبی کردار کی، زینبی بہنوں کی، جو نہ کہ صرف خود کو حفظ کریں بلکہ ظالم کے ایجنڈا کے مقابلے میں حق کا پرچم لے کے مقابلہ بھی کر سکیں. دو اپروچ ہے، ایک سیویئر کی اور ایک سروائیور کی، کہ مجھے سروائیو کرنا ہے، نہیں، ہمیں صرف سروائیو نہیں کرنا ہے، ہمیں پوری ہیومینٹی کو سیو کرنا ہے اس بیماری سے. اس کو ہم لوگ ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا تھا. کل فیمنزم اور دنیا میں حجاب کا مسئلہ اور کس طریقے سے ویسٹ نے مینیپولیٹ کیا ہے دنیا کو، اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. عزیزان گرامی، جہاں پر ایک طرف سے فیمنزم پرابلم ہے، وہیں پر میل پیٹریارکی بھی ایک پرابلم ہے. اسلام میں نہ فیمنزم اسلام پروموٹ کرتا ہے اور نہ ہی میل پیٹریارکی پروموٹ کرتا ہے. اسلام میں ولایت خدا کی ہے اور خدا کی ولایت کے تحت ہر انسان کو رہنا ہے. وہ قانون جو خدا نے بنایا ہے وہ ہر انسان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. عزیزان گرامی، میں ایک مثال سے آج کی بات کا آغاز کرتا ہوں. پہلے تو میں جو ایران کے ایمبیسیڈر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام مہمان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں ویلکم کہتا ہوں. آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کی سلامتی کے لیے اور ایران کی کامیابی کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل. عزیزان گرامی، امام خمینی رضوان اللہ تعالی ایک بار افطار کر رہے تھے اور افطار کے وقت جو بیوی نے کھانا بنایا تھا اس میں نمک نہیں تھا، اور کھانا آیا سامنے. انہوں نے تھوڑا چکھا جب بیوی کچن میں تھی تو ان کو پتہ چل گیا نمک نہیں ہے. تو بیوی آئی تو بیوی سے انہوں نے کہا کیا روٹی ہے گھر میں؟ امام خمینی کی ان کی بیوی کہتی ہے کبھی زندگی میں امام خمینی نے نہیں کہا یہ لا کے دو، کبھی زندگی میں نہیں کہا یہ لا کے دو. ہمیشہ پوچھتے تھے گھر میں کیا یہ ہے. اتنا احترام تھا بیوی کا. پھر امام خمینی نے کہا کہ تو وہ گئی روٹی لانے کے لیے. اتنی دیر میں امام خمینی نے نمک اٹھایا اور پہلے بیوی کے باؤل میں نمک ڈالا، اور جب تک وہ اپنے باؤل میں ڈالنے جا رہے تھے بیوی آ گئی. کیونکہ بیوی نے محنت کر کے روزے کی حالت میں کھانا بنایا ہے، بیوی کو احساس نہیں ہونے دینا چاہ رہے تھے کہ وہ نمک ڈالنے بھول گئی. نمک اٹھا کے انہوں نے دیکھے کہ بیوی آ رہی ہے تو نمک کو اٹھا کے سائیڈ میں رکھ دیا. اب بیوی کے کھانے میں نمک ہے، ان کے کھانے میں نمک نہیں ہے. افطار پورا کیا، بیوی نے کھانا کھائی، بیوی کو لگا کھانے میں نمک ہے. بیوی نے پوچھی آخر میں کھانا کیسا بنا تھا؟ کہا اللہ کا شکر ہے بہت اچھا بنا تھا. شوہر ایسا بن جائے تو بیوی محبت سے ولایت اپنی دے دے گی. ایک بار امام خمینی بیٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی وائف نہیں تھی، تو ان کی بیٹی نے کہا
کہ آج آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے کھانے میں. دیکھیں مرجع تقلید ہیں, ولی فقی ہیں, لیکن ماحول دسترخوان پہ سفرے پہ کیسا ہے؟ مسکرا رہے ہیں, کہتے ہیں ہاں صحیح بات ہے, آج میرا دل نہیں لگ رہا ہے کیونکہ تمہاری ماں نہیں ہے. بیٹی نے کہا کہ کتنی خوش نصیب ہے میری ماں کہ آپ جیسا شوہر ملا. امام خمینی کہتے ہیں تم اپنی ماں جیسی بن جاؤ گی تو خدا مجھ جیسا شوہر تمہیں پہنچا دے. گھر میں یہ ماحول محبت کا کہ شوہر آئے تو گھر میں لگے کہ کوئی رحمت کا نمائندہ آیا ہے. بیوی شوہر کا احترام کرے, شوہر بیوی کا احترام کرے. کیونکہ آج وقت نہیں ہے اور چیزیں بیان کرنے کا. الحمدللہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں, مولانا موجود ہیں عظیم شیرازی صاحب, اور آپ لوگوں کے یہاں میرج بورڈ ہے, سیشنز ہوتے ہیں, کلاسز ہوتی ہیں, آپ اس میں شریک ہوں, پارٹیسپیٹ کریں. میں خود اپنی زندگی میں, پرسنل زندگی میں گائیڈنس لیتا ہوں مولانا سے, آپ کیوں نہیں لیتے؟ عزیزان گرامی, میرج ایک اسپریچول ایسپیکٹ ہے زندگی کے اندر. شوہر اور بیوی مل کے ایک ایسا خیمہ بنا رہے ہیں جہاں پر امام زمانہ کی سپاہیوں کی تربیت ہو رہی ہے, اسے گھر کہتے ہیں. جب بیوی کو احساس ہو, شوہر کو احساس ہو, تو زندگی ایک بہت خوشگوار زندگی ہو سکتی ہے. تو جہاں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عورت کوآپریٹ کرے, وہیں پر ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مرد بھی سمجھے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں. بیلنسڈ زندگی جو ہے وہ انسان کو کامیاب بناتی ہے. عزیزان گرامی, جو مدرسے کے ٹیچرز ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے, جن گھر میں میاں بیوی کی لڑائیاں ہوتی ہیں, ان گھر کے بچے جب مدرسوں میں آتے ہیں, سکولز میں آتے ہیں, ان کا پرفارمنس سب سے لو اور ویک ہوتا ہے. یہ ان سے پوچھ لیجئے, آپ ٹیچر سے پوچھ لیجئے. بس وقت نہیں ہے, لیکن الحمدللہ آپ کی جماعت میں یہ فیسلٹیز ہیں. ان فیسلٹیز کو آپ لوگ یہ نہیں سوچے کہ مجھے تو آتا ہے, میری 20 سال ہو گئی شادی ہو کے. نہیں, ایسا نہیں ہے. میں کچھ حدیثیں جلدی جلدی آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ اہل بیت کیا کہتے ہیں ہمارے لیے واضح ہو جائے. حدیث ہے جہاں پر معصوم کہتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں ہماری محبت جیسی بڑھتی چلی جاتی ہے, ویسے ہی اس کے دل میں اپنی بیوی کی محبت بھی بڑھ جاتی ہے. کبھی آپ نے ایسا سوچا تھا؟ اہل بیت بول رہے ہیں ہماری محبت جیسی بڑھے گی ویسی ہی بیوی کی محبت بھی بڑھنا چاہیے. روایت ہے کہ اگر شوہر بیوی کے ساتھ ایک سفرے پہ بیٹھے اور محبت سے ایک دوسرے کو دیکھے تو کہا عمرے سے زیادہ ثواب ہے. بیوی کو اٹینشن چاہیے, محبت چاہیے, کیئر چاہیے, اپریسیشن چاہیے. شوہر کچھ نہیں دیتا. اس کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے احساسات کو وہ کور کرے. پھر دیکھیں زندگی کے اندر کیسے دونوں طرف سے محبت بڑھتی ہے. آپ غور کریں, ہم لوگ مصاحب میں پڑھتے ہیں لیکن اس پہ غور کریں کہ جب بھی مولا کائنات گھر میں آتے تھے تو کہتے تھے کہ میں باہر جو مجھ پہ ہوئے غم و ستم ہوتے تھے, میں فاطمہ زہرا کا چہرہ دیکھتا تھا, سارے بھول جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ گھر میں فاطمہ زہرا وہ ماحول رکھتی تھیں علی کے لیے. انسیت تھی ایک دوسرے سے. پس عزیزان گرامی, یہ بات میں یہاں پر آج روک رہا ہوں, وگرنہ کیونکہ آج مجلس لیٹ بھی شروع ہوئی ہے. لیکن جہاں پر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بیویوں کو یا خواتین کو
جو ویسٹرن کلچر ہے اس سے بچایا جائے. وہیں پر ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مرد ایسٹرن کلچر کو اپنے اوپر غالب نہ کریں, اسلامک کلچر کو غالب کریں. اسلامک کلچر کے مطابق زندگی میاں بیوی مل کے بسر کریں تاکہ زندگی شیرین ہو سکے. ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. یا علی. عزیزان گرامی, کربلا اور کربلا میں خواتین کا کردار, کل ہم نے ابتدائی گفتگو کی تھی کہ کربلا میں جنہیں کربلا ساز, کربلا کی بانی جو خواتین ہیں اس میں 4 قسمیں ہیں. پہلی وہ جو کربلا نہیں تھیں لیکن ان کا وجود نہ ہونے کے باوجود بھی کربلا میں تھا, کربلا ساز خواتین. دوسری وہ جو کربلا میں تھیں اور جنہوں نے مصائب دیکھا. تیسری وہ جو کربلا کے بعد سے لے کے مدینہ تک وہ رہیں, تیسرا کیریکٹر یعنی بعد کربلا اسیری کا جو زمانہ ہے وہ ہے. اور چوتھی وہ جو نہ کربلا میں تھی نہ اسیر ہوئیں لیکن جنہوں نے کربلا کے مدینے کے بعد سے لے کے آج تک کربلا کو زندہ رکھا ہے. یہ 4 خواتین ہیں جس میں پہلا اور چوتھا جو کیریکٹر ہے وہ آج کی خواتین کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے. وہ خواتین جو کربلا میں نہیں تھیں لیکن ان کا کردار کربلا میں تھا, وہ کون ہیں؟ وہ مائیں ہیں جنہوں نے بچوں کی تربیت ایسی کی کہ وہ بچے کربلا پہنچ گئے. وہ بیویاں تھیں جن بیویوں نے اپنے شوہر کو نہیں روکا کہ تو کیوں جا رہا ہے, بیویوں نے کہا تو کیوں نہیں جا رہا ہے. وہ کربلا کی مائیں, وہ بیویاں. دلہم زہیر کی بیوی, حضرت زہیر عجیب کیریکٹر ہیں. حضرت زہیر عثمانی تھے, وہ بیلیو کرتے تھے کہ مولا علی نے عثمان کا قتل کیا ہے. لیکن اہل بیت کے مقابلے میں نہیں آ رہے تھے. قافلہ آگے پیچھے چل رہا تھا, زہیر کا اور مولا حسین کا. زہیر چاہ رہے تھے کہ میرا قافلہ ایسی جگہ رکے کہ مجھے حسین کا سامنا نہ کرنا پڑے. ایک جگہ ایسی آئی جہاں زہیر اور حسین قریب رکے. حسین نے قاصد کو بھیجا زہیر کے پاس. قاصد زہیر کے پاس جاتا ہے, قاصد اعلان کرتا ہے کہ میں حسین کی طرف سے آیا ہوں. روایت کے جملے ہیں کہ ایسا لگا کہ زہیر کے ہاتھوں میں لقمہ ایسے ہی رک گیا جیسے کہ ان کے سر پہ کوئی پرندہ بیٹھا ہو. بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حسین سے دعوت آئی ہے. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا سوچ رہا ہوں. کہا فاطمہ زہرا کا بیٹا بلا رہا ہے اور تم سوچ رہے ہو. یہ بیوی ہے. یہ بیویاں کربلا پہنچا دیتی ہیں, جنت پہنچا دیتی ہیں, انسانوں میں سب سے بڑے مقام پہ پہنچا دیتی ہیں یہ بیویاں. کہتے ہیں کہ جب زہیر جا رہے تھے تو ان کے چہرے پہ شکن تھی. جب کچھ دیر, غور کریے گا جوانوں, کچھ دیر حسین زہیر سے ملے ہیں, کچھ ہی دیر ملے, لیکن ایک زیارت نے زہیر کو حسینی بنا دیا. مجلسیں بھی ایسی ہوتی ہیں, کچھ لوگ بہت سنتے ہیں لیکن کچھ مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک مجلس یا ایک زیارت ایسا اثر کرتی ہے کہ وہ آتا کچھ اور ہے, جاتا کچھ اور ہے. زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لبیک یا عباس. جب واپس آئے زہیر تو مسکراتے ہوئے آئے. کیوں مسکراتے ہوئے نہ آتے؟ پتا تھا بہشت خرید کے آئے ہیں. پلٹ کے آئے، دلہن نے کہا چلے جاؤ. روکا نہیں، تشویق کی، جاؤ حسین کے لشکر میں زندگی گزار لوں گی. زہیر گئے. اسی طریقے سے ام البنین نے اپنے 4 بیٹوں کو پالا. تمنا یہ تھی کہ ایسے بچے ہوں جو کربلا میں وقت کے امام کے لیے کام آ سکیں. کربلا میں ام البنین نہیں ہے، لیکن کردار ام البنین کربلا میں ہے. وہ مائیں جو بچوں کو اس لیے پروان چڑھاتی ہیں کہ مجھے وقت کے امام پہ قربان کرنا ہے. وہ تمنا یہ کرتی ہیں، دعا یہ مانگتی ہیں، خدایا مجھے ایسے بچے دے جو وقت کے امام کے لیے کام آ سکیں. یہ وہ مائیں ہیں جو کربلا میں نہیں ہیں، لیکن ان کا کردار کربلا میں ہے. ام البنین. لبیک یا ام البنین، لبیک یا ام البنین. عزیز لبیک یا ام البنین. عزیزان گرامی، ایک کیریکٹر اور کربلا میں ہے جو کربلا میں ہے نہیں، لیکن کربلا ساز ہے، کربلا کو بنانے والا ہے. غور کریے گا. تاریخ میں بصرہ میں خاتون ملتی ہے جس کا نام ماریہ بنت سعد بتایا گیا ہے. بصرہ میں. بصرہ کے حالات آپ کے لیے کلیئر ہونے چاہیے کہ بصرہ میں اہل بیت کے دشمنوں کو، مولا علی کے چاہنے والوں کو یا اہل بیت کے ماننے والوں کو چن چن کے مارا جاتا تھا. ہم کہتے ہیں عبید اللہ ابن زیاد ملعون. ابن زیاد یعنی زیاد کا بیٹا. جو زیاد تھا اس کا نام تھا زیاد ابن ابی. زیاد جو اپنے باپ کا بیٹا ہے، کیونکہ تاریخ میں اس کے باپ کا نام نہیں تھا. یا اسے بنت سمیہ کہا جاتا تھا، سمیہ کا بیٹا. شدید اہل بیت پہ ظلم کرنے والا، اہل بیت کے چاہنے والوں پہ ظلم کرنے والا. بصرہ کو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں کہ بصرہ کیا تھا، اور پھر آپ سمجھے کہ ماریہ بنت سعد کا کتنا بڑا کردار ہے. سن 40 ہجری میں مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، اور 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ صلح نامہ لکھا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے امام حسن علیہ السلام کو. سن 43 ہجری میں 43 ہجری میں معاویہ جو تھا اس کا عراق کا جو بیلٹ تھا وہاں پر اس کی حکومت کمزور تھی. وہاں پر علی کے چاہنے والے زیادہ تھے. بصرہ، کوفہ، اس پورے بیلٹ میں علی کے چاہنے والے زیادہ تھے. اس نے ملعون نے کیا کیا؟ اس وقت تک یہ زید جو ہے وہ معاویہ کی آرمی میں نہیں تھا، لیکن بہت ہی انٹیلیجنٹ اور بہت ہی زیادہ مکار اور بہت ہی زیادہ ظالم قسم کا انسان تھا. آپ دیکھیں کہ جب کہا جاتا ہے اہل بیت کو وہ بہترین تھے اور ان کو بدترین لوگوں نے مارا ہے، حقیقت میں ان کے سامنے جو آئے تھے وہ بدترین لوگ تھے. معاویہ نے زید کو بلایا اور اعلان کیا. غور کرے کیا اعلان کیا؟
اعلان کیا کہ میرے بابا دور جاہلیت میں ابو سفیان گئے تھے سمیہ کے پاس اور یہ ابو سفیان کا بیٹا ہے، یعنی اس کا باپ نہیں تھا، تو معاویہ نے اپنے باپ کا نام زید کو دیا اور ایک سیریمنی رکھا جس کے اندر گواہ بلائے گئے، اور گواہ بلانے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ زید ابو سفیان کا بیٹا ہے، اور کیونکہ دور جاہلیت تھی تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، پھر زید آیا، کیونکہ زید اس زمانے میں معاویہ کی ٹیم میں نہیں تھا، اس لیے زید کو پتا تھا بصرہ میں اور کوفہ میں شیعہ کون کون ہے۔ چن چن کے زید نے، ملعون نے، اہل بیت کے چاہنے والوں کو 43 ہجری سے 53 ہجری تک مارا، اور جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے ان کو کوفہ اور بصرہ سے نکال کر بھگوایا اس نے۔ علماء کہتے ہیں کئی ہزار لوگ مائیگریٹ کیے اسی پیریڈ میں جبکہ زید حاکم تھا، اسی لیے عبید اللہ ابن زید کا جو وہ تھا، خوف تھا جب وہ کوفہ میں آیا، وہ عبید اللہ ابن زیاد کی وجہ سے نہیں تھا، زیاد کی وجہ سے، جو اس کا باپ تھا اس کی وجہ سے تھا۔ حجر بن عدی کو اس ملعون نے شہید کیا 12 لوگوں کے ساتھ، زندہ علی کے چاہنے والوں کو زندہ جلا کے ان کو اس طریقے سے بازاروں میں پھینک دیا جاتا تھا۔ یہ ظلم زید نے کیا۔ اور جب مارتے تھے، غور کریے گا، جب مارتے تھے یہ لوگ تو مارنے کے بعد پبلک ڈسپلے کرتے تھے تاکہ ٹیرر کریٹ ہو، خوف کریٹ ہو۔ لبنان کے سید نے ایک بار کہا تھا، کیا کہا تھا کہ یہ جو آج دنیا میں داعش اور آئسس مار کے جو یہ لوگ لوگوں کو لٹکاتے ہیں، آپ جا کے تاریخ میں پڑھو انہیں شروع کس نے کیا تھا، کہاں سے ان لوگوں کی نسیں جڑی ہوئی ہیں۔ تاریخ میں ان لوگوں نے کیا ہے جو آج کر رہے ہیں داعش، مارنے کے بعد لٹکایا جاتا تھا۔ اب ایسے ماحول میں ماریہ بنت سعد نام کی ایک پاکیزہ خاتون بصرہ میں ہے، وہ اپنے گھر پہ مجلسیں کرواتی ہیں، اہل بیت کے چاہنے والوں کی مجلسیں، محفلیں ماریہ بنت سعد کے گھر میں ہوتی ہیں۔ جب مولا حسین کا قاصد آتا ہے تو پہلی میٹنگ ماریہ بنت سعد کے گھر میں ہوتی ہے۔ جو محفلیں، غور سے سنیں میری بہنوں، جو محفلیں، جو مجلسیں ماریہ کے گھر پہ ہوتی تھیں، ان کی تربیت کی وجہ سے کربلا میں 12 شہید ان کے گھر کی تربیت سے شہدائے کربلا میں شامل ہوئے، 12۔ بس ماریہ کربلا میں تھی نہیں، لیکن ماریہ کا وجود کربلا میں تھا۔ بس مجلسیں بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتی ہیں جس میں صرف ثواب ملتا ہے، ایک وہ ہوتی ہیں جو وقت کے امام کے سپاہیوں کو تیار کر رہی ہوتی ہیں۔ لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ بس عزیزان گرامی، یہ پہلا کیریکٹر ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے۔ اب تاریخ میں دیکھیں گے آپ کو اور لوگ ملیں گے، لیکن یہ راستہ آج بھی موجود ہے۔ آج بھی اگر کوئی چاہے کہ کربلا میں نہ ہو، لیکن اس کی مجلس جو گھر پہ چھوٹی مجلس ہو رہی ہے، جو چھوٹی چھوٹی مجلسوں کے ذریعے سے ایسی مجلسیں کرائیں کہ ان مجلسوں سے امام کے سپاہی تیار ہوں، یہ راستہ کھلا ہوا ہے۔ بس پہلا کیٹیگری میرے لیے اوپن ہے کہ میں بھی ایسی مجلسیں کراؤں۔ مجلسیں کراتے وقت
معیار یہ نہ ہو کہ کتنے لوگ آئیں گے, کتنا فیمس اسپیکر ہے, معیار یہ ہو کہ کتنوں کو میں نے حسینی بنایا. عزیزان گرامی, بس اس بات پہ غور کریے. پہلی کیٹیگری. دوسری کیٹیگری ان کی ہے جو میدان کربلا میں موجود تھی, خواتین. یہ وہ خواتین تھیں کہ شب عاشور کو اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی. بیٹا دیکھو, کل وقت کے امام پہ تمہیں شہید ہونا ہے, جان دینا ہے, قربانی کر دینی ہے. یہ وہ مائیں نہیں تھیں جو یہ کہہ رہی تھی مولا کے صدقے میں تجھے زندہ رہنا ہے. یہ کہہ رہی تھی مولا کو ضرورت پڑے تو تجھے اپنی جان دینی ہے مولا کے لیے. دوسری کیٹیگری ہے. وہاب قلبی, چند دن کا مسلمان. مولا حسین گزر رہے ہیں, وہاب قلبی نہیں تھے, ان کی ماں اور ان کی بیوی تھی. پانی کی پیاس تھی, حسین نے پتھر ہٹایا, چشمہ جاری ہو گیا. چشمہ جاری ہو گیا. جب وہاب قلبی پلٹ کے آئے تو ان کی ماں کہتی ہے مجھے پتہ نہیں جو آیا تھا وہ کون تھا, لیکن میں نے حضرت مریم کے بیٹے کو, عیسیٰ کو نہیں دیکھا, لیکن مجھے یقین ہے اگر عیسیٰ ہوتے تو ایسے ہوتے. چند دن کا مسلمان. مائیں دیکھیں کربلا کیا ہے. وہاب قلبی آتے ہیں, بیعت کرتے ہیں, مسلمان ہو جاتے ہیں, جنگ میں جاتے ہیں, میدان میں لڑتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ ان کی بیوی, چند دن ہوئے تھے, 20 دن ہوئے تھے شادی ہو کے, ان کی بیوی ان کے لاشے پہ گئی, رجز پڑتی رہی تو ان کی بیوی کو بھی وہیں شہید کر دیا. شہادت نصیب ہوئی ان کی بیوی کو. سر کاٹ کے وہاب کا ماں کی طرف پھینکا تو وہاب کی ماں نے سر کو اٹھایا, پلٹ کے پھینک مارا, کہا خدا کی راہ میں جو دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. یا علی کربلا 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 لبیک یا حسین لبیک یا حسین. مولا سلامت رکھے ان بچوں کو, انشاءاللہ حسینی کردار ادا کرے, اور ان کی ماؤں کو انشاءاللہ وہاب قلبی کا کردار ادا کرے انشاءاللہ. عزیزان گرامی, کربلا میں ایک چھوٹا بچہ ہے, عمر ابن جنیدہ, 11 سال کا بچہ تھا, 11 سال کا. بابا شہید, چاچا شہید, خاندان میں بہت شہید. حسین کے پاس آئے, دامن حسین کو کس طریقے سے ہلایا. حسین نیچے دیکھ رہے ہیں, کون ہے؟ دیکھا 11 سال کا بچہ ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا مولا جان دینا چاہتا ہوں, شہادت چاہتا ہوں. مولا شہادت چاہتا ہوں. کہا نہیں, تیرے بابا کا غم کافی ہے. کہا جاؤ اپنی ماں کے پاس, تمہاری ماں کے لیے تمہارے بابا کا غم کافی ہے. کہا میری ماں نے ہاتھوں سے سجا کے بھیجا ہے. یہ مائیں ہیں کربلا کی, جن کے لیے شہادت خاتمہ نہیں ہے, شہادت شرف ہے. فاطمہ زہرا کے سامنے اپنے بچوں کو پیش کر رہی ہیں یہ مائیں. یہ ہے کربلا کی عورتیں. عزیزان گرامی, وہ مائیں جو کربلا میں تھیں, وہ بہنیں جو کربلا میں تھیں, آپ دیکھیں بھی آج ہم مصائب پڑھیں گے, لیکن روایت میں آپ کو ایک جگہ کربلا میں ایک بچہ ایسا نہیں ملے گا جو حسین سے یہ کہتا ہو کہ مولا بیعت کر لیں, پانی مل جائے. چھوٹے چھوٹے بچے التش تو کہہ رہے تھے, لیکن کہہ رہے تھے مولا حق کے لیے قربانی دینی ہے, ہم ریڈی ہیں, راضی ہیں. یہ کربلا ہے.
پس وہ عورتیں جو کربلا میں تھیں، دنیا کہتی ہے عورتیں کمزور ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں جو زینب کبریٰ کو مانتی ہیں وہ عورتوں کے جگر چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے واضح ہو جائے کہ صرف اس زمانے کی بات نہیں، آج کی بھی بات ہے۔ لبنان میں بم گرا، ایک کار میں بم گرا، ایک عورت ہے، اس کی 3 بیٹیاں شہید ہو گئیں ایک ساتھ، 3 بیٹیاں۔ آج جب آپ غم منائیں گے تو یاد رکھنا لبنان میں کیسے غم منایا جا رہا ہوگا۔ ان کی 3 بیٹیاں شہید ہو گئیں، ماں بھی شہید ہو گئی، لیکن خدا نے ان کو بچا لیا۔ ان کا ویڈیو ہے، یوٹیوب پہ آپ دیکھیں گے، ویڈیو اویلیبل ہے۔ ان سے وہ پوچھتی ہے، بتاؤ، رپورٹر پوچھتا ہے، بتاؤ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ مسکرا کے کہتی ہیں، سکون محسوس کر رہی ہوں۔ پھر وہ کہتی ہے، مائیں سنیں غور سے، وہ کہتی ہیں کہ میری بیٹیوں کو حضرت ابراہیم کا قصہ بڑا پسند تھا۔ میں رات کو سونے سے پہلے ان کو قرآن کے قصے سناتی تھی، ان کو حضرت ابراہیم کا قصہ بڑا پسند تھا کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو خدا نے اس آگ کو ٹھنڈی کر دیا۔ کہتی ہے مجھے یقین ہے جب میری بچیاں آگ میں گئی تھی تو خدا نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہو۔ ایمان دیکھیں، قرآن پہ ایمان، اہل بیت پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ کے وعدوں پر ایمان، یہ مائیں ابھی ہیں۔ جب پیجر اٹیک ہوا، آج میں نے ایک ویڈیو دیکھا، بیچارے نابینا لیکن امام حسین کا نیاز بانٹ رہے ہیں، نابینا سارے، ان کی مجلسوں کی رقت اور ہوتی ہے جو اپنا ہاتھ پیر آنکھ حسین پر لٹا چکے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ویڈیو دونوں موجود ہے۔ ایک عورت ہے، آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑی ہے، غور سے سنیے گا، آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑی ہے، اور آپریشن تھیٹر کے باہر اس سے رپورٹر پوچھتا ہے کہ آپ کے شوہر کی آنکھیں چلی گئی، سینہ زخمی ہے، چہرہ زخمی ہے، کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ کہتی ہے خدا تیرا شکر ہے کہ حسین کی راہ میں کچھ تو قربان کرنے کا موقع ملا۔ وہ کہتی ہے، رپورٹر چونک جاتی ہے، کہتی ہے تمہارا شوہر نابینا ہو گیا ہے، منہ جل گیا ہے، ہاتھ جل گیا ہے، اتنا سکون ہے، کہاں سے تمہیں ایسا جذبہ ملتا ہے؟ تو کہتی ہے زینب کبریٰ سے ہم نے سیکھا۔ لبیک یا زینب، کہا کہ زینب کبریٰ سے، یہ میں نے تو کچھ نہیں دیا، زینب کبریٰ نے پورا قنبہ دینے کے بعد کہا تھا ما رأیت الا جمیلا۔ یہ عورتیں آج موجود ہیں میدان میں، لبنان میں، ایران میں، فلسطین میں، یہ عورتیں موجود ہیں۔ میں میناب گیا تھا جو اسکول میں حملہ ہوا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ دیکھیں کربلا کیا کرتا ہے، انسان کو کیا بنا دیتا ہے۔ جب پہلا بم گرا تھا تو ٹیچرز بھاگ سکتی تھیں، جو زندہ تھیں بھاگ سکتی تھیں، لیکن انہوں نے والدین کو فون کیا کہ جلدی آئیں، بچوں کو لے جائیں جو بچے ہوئے ہیں، گئی نہیں۔ ایک ٹیچر تھی جس نے 6 یا 5 بچوں کو ایسے آغوش میں لے کے بیٹھی تھی۔ دوسرا بم گرا، نہ بچے بچے، نہ اس ٹیچر کا سر بچا، لیکن وہ زینب کبریٰ کی ماننے والی تھی، گئی نہیں، میدان چھوڑ گیا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے کربلا۔ آج ہم میں اور دوسروں میں فرق یہی ہے کہ ہمارے پاس کربلا ہے، ان کے پاس کربلا۔
ہمارے یہاں شہادت سے ڈر نہیں لگتا، ہم شہادت سے میدان میں آ کے لیتے ہیں شہادت کو. بس دوسری وہ عورتیں ہیں جو کربلا کے میدان میں موجود تھیں، قربانیاں دی جا رہی تھیں، شہادتیں دی جا رہی تھیں، لیکن ذرہ برابر کسی خاتون نے نہیں کہا کہ مولا کمپرومائز کر لیجئے. کہا ہم حاضر ہیں، ہم قربانیاں دیں گے. دوسری قسم کی خواتین تھیں. تیسری قسم کی خواتین وہ تھیں جو میدان کربلا کے بعد میدان میں نہیں تھیں، لیکن اس پورے سفر میں غور کریے گا، دو کردار ہیں کربلا میں، ایک حسین اور ایک زینب. کردار حسین اور شہدائے کربلا روز عاشور تک ہے، اس کے بعد کردار زینبی ہے. حسین کو حسین زینب نے زندہ رکھا، کربلا کو کربلا زینب نے باقی رکھا ہے. اس کے بعد زینب کبریٰ کا کردار ہے. عزیزان گرامی، شاید لوگوں کو لگے کہ عورت کمزور ہوتی ہے، لیکن جو زینب کو ایک بار پڑھ لے اسے سمجھ میں آتا ہے کہ عورت کتنی مضبوط ہوتی ہے. اب غور کریں، زینب کبریٰ میدان میں ہیں، دشمن کے سامنے ہیں، اس حالت میں ہیں کہ ہاتھ اس طریقے سے بندھے ہوئے ہیں. لیکن جذبہ دیکھیں زینب کبریٰ کا، کہ زینب کبریٰ جب کوفہ بازار شام میں آتی ہیں تو بازار شام میں ان لوگوں کو ڈانٹتی ہیں، کہتی ہیں، کوفہ کے بازار میں کہتی ہیں، یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والوں، اے دھوکے بازوں، اے غداروں، اے ہیلا کروں، جب وقت کے امام کو ضرورت پڑی تو تم نے ساتھ نہیں دیا، اب رو رہے ہو، خدا کرے تا قیامت روتے رہو. بس رونے دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو وقت کے امام کی مدد کے ساتھ ہو، نصرت کے ساتھ ہو. زینب کبریٰ پورے سفر میں، چوتھے امام موجود ہیں، چوتھے امام صرف کچھ دن کے لیے بیمار تھے، ایسا نہیں کہ پورے سفر میں بیمار تھے. چوتھے امام موجود تھے، لیکن پھر بھی زینب کبریٰ بھی خطبہ دے رہی ہیں، سید سجاد بھی خطبہ دے رہے ہیں. مولا حسین کی ایک اور بیٹی کربلا میں تھی، فاطمہ بنت الحسین. فاطمہ بنت الحسین کئی جگہ پر وہ رکیں، اور جو ذمہ داری ہے میڈیا کی ذمہ داری، جب دشمن پروپیگنڈا پھیلا رہا تھا کہ باغی آئے ہیں، یہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے، پہچانتے ہو ہم کون ہیں؟ ہم اہل بیت النبوہ ہیں، ہم وہ ہیں جن کے گھر پر رسالت اتری تھی. یہ جہاد تبیین تھا. اس زمانے کے دشمن کے پروپیگنڈا کے مقابلے میں خطبے اور شاعری کا استعمال کر کے دشمن کے بیس میں وہ سیٹ اپ جو دشمن نے بنایا تھا، وہاں کھڑے ہو کے زینب کبریٰ نے دشمن کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا. زینب کبریٰ، فاطمہ بنت الحسین، ام کلثوم، یہ خواتین تھیں، لیکن ان مشکل حالات میں پہاڑ کی طرح حسینی مقصد پہ باقی تھیں. یہ ہے زینب، یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا کی خواتین. پورے سفر میں وہ میدان میں ڈٹی رہیں. کردار زینب کتنا بلند ہے، سوچیں کہ جب شام سے واپس آئی ہیں اور یہ جو قافلے والے تھے، جو سپاہی تھے، کیونکہ پلٹتے وقت انہوں نے احترام سے پلٹایا، تو جناب زینب نے زیور جمع کیے اپنے اہل خانہ کے اور سپاہیوں کو ہدیہ دیا. کردار زینب کتنا بلند ہے. پس عزیزان گرامی، یہ تیسری کیٹیگری ہو گئی. چوتھی کیٹیگری ان کی ہے، حلت بفنائق،
وہ لوگ جو تمنا کرتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، جو کربلا میں نہیں تھے لیکن وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم کربلا میں ہوتے، اور آج زندگی ایسے جیتے ہیں جیسے کہ کاش کربلا میں ہوتے، جو وہاں نہیں کر پائے آج کریں گے۔ چوتھی کیٹیگری ام البنین، علماء کہتے ہیں کہ جب قافلہ مدینہ سے آیا، میں تھوڑا سا ایک آپ کے لیے ہسٹوریکل پرسپیکٹو پیش کر دوں، ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، امام حسین کی شہادت کے بعد بنی امیہ میں آپس میں کانفلکٹ ہو گئی تھی۔ یزید کہہ رہا تو عمر سعد نے مارا، عمر سعد کہہ رہا اس نے مارا، ہر ایک کوئی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ حسین کو میں نے شہید کیا۔ دو نیریٹو کا وار تھا۔ یزید اور بنی امیہ یہ چاہتے تھے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد ایک کنفیوژن کا سٹیٹ رہے، اور اس کے بعد بولے ایک حادثہ ہو گیا، ختم ہو گیا، چھوڑیں بات، آگے بڑھائیں۔ یہاں پر اہل بیت کو کربلا کو حادثہ نہیں، ایک مکتب اور ایک آئیڈیالوجی بنانا تھا۔ اس لیے غم حسین کو زندہ رکھنا امپورٹنٹ تھا، کیونکہ وہ شیعہ آئیڈیالوجی کا سینٹرل فریم ورک بنے گا۔ اب اہل بیت اس زمانے میں دشمن کا پورا پلان یہ تھا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد پورا وہ سراؤنڈنگ کربلا ملٹری زون ہو گیا تھا، کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ دشمن چاہتا تھا کہ امام حسین کا غم بھلا دیا جائے، کربلا والے چاہتے تھے، اہل بیت چاہتے تھے کہ کربلا کا غم یاد رہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اگر آپ چاہتے ہو ظالم کی حکومت کو بے نقاب کرنا تو ان کے ظلم کو بے نقاب کرنا ضروری تھا۔ اب ہوا یہ کہ کوئی حسین ابن علی کی بات کرنے کو تیار نہیں، خوف کا ماحول ہے۔ میں نے عرض کیا تھا آپ سے چوتھے امام کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں اگر سب کو بتانا ہے حسین شہید ہو گئے، تو میں نے ایک طریقہ بتایا تھا، مینا میں مجلس کے ذریعے سے کرتے تھے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ حضرت عباس کے بیٹے تھے، ان کا نام عبداللہ تھا، ام البنین حضرت عباس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑتی تھی، اور مدینہ کا جو چیک پوائنٹ تھا جہاں سے لوگ انٹر ہوتے تھے یا ایگزٹ کرتے تھے، وہاں بیٹھ کے مرثیہ پڑھتی تھی، گریا کرتی تھی، روتی تھی۔ شہید مطہری کہتے ہیں کہ بھائی وہاں کیوں روتی تھی، گھر پہ کیوں نہیں روتی تھی؟ گھر پہ بھی تو رو سکتی تھی۔ کہا وہاں اس لیے روتی تھی کیونکہ وہاں روئیں گی، پوچھیں گے کون ہے، کہیں گے علی کی زوجہ ہے، پوچھیں گے علی کی زوجہ کیوں رو رہی ہے، کہیں گے کہ علی کا بیٹا مارا گیا۔ جب کہیں گے علی کا بیٹا مارا گیا تو لوگ پوچھیں گے کس نے مارا، اور بنی امیہ وہاں سے ایکسپوز ہوں گے۔ تو یہ رونا، یہ گریا کرنا اہل بیت کی اسٹریٹجی کا حصہ تھا، صرف ایک ایموشنل پوائنٹ نہیں تھا۔ بس یہ ام البنین ہے، اور ام البنین کے بعد ہر وہ عورت، میں ہماری بہنوں کو سلام کرتا ہوں، واقعاً ان کے جذبوں کو سلام کرتا ہوں کہ جتنی مجلسیں وہ لوگ کرتی ہیں، جتنے خلوص سے مجلسیں کرتی ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے۔ اور جو بھی ہمارے پاس اہل بیت کا علم پہنچائے، یہی مائیں تھیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے مجلسوں میں جاتی تھیں، مشکلوں کے ساتھ بیٹھتی تھیں، انہوں نے ہمیں اہل بیت کا علم دیا، عزاداری کا سلیقہ دیا۔ پس وہ ام البنین کا کیریکٹر، وہ زینب کبریٰ کا کیریکٹر، جہاں پر آپ کا اور میرا زندگی کا پرپز یہ ہے کہ میں کربلا میں ہوں نہیں، لیکن کربلا کے مقصد کو زندہ رہ کے میں کربلا میں اپنے کردار کو ثبت کرا سکتا ہوں۔ یا لیتنی کنت معکم،
عزیزان گرامی وقت نہیں ہے. حلت بفنا ایک جب پڑھتے ہیں ہم لوگ، اس کا مطلب کیا ہے؟ خلاصے میں بیان کر رہا ہوں. تفسیر اس کی یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں حلت بفنا، یعنی ہم امام حسین پہ بھی سلام کرتے ہیں اور اس صحنے پہ بھی، اس صحن پہ بھی سلام کرتے ہیں جس صحن میں حسین کا صحن ہے، اور وہ صحن کھلا ہوا ہے ان کے لیے جو حسین کے صحن تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے جو حسین کے خیمے تک پہنچنا چاہتے ہیں. در حسین در کربلا کھلا ہوا ہے ان کے لیے جو اپنے کردار کے اندر وہی بات لانا چاہتے ہیں. کربلا ساز بنے، کربلا کو پہنچائیں، کربلا ایجاد کریں. اور یہ کربلا ایجاد نہیں ہو سکتی جب تک آپ زمانے کے حسین اور زمانے کے یزید کو نہ پہچانیں. آج کا حسین کون ہے؟ آج کی حسینیت کون ہے؟ آج کا خیمے حسین کیا ہے؟ آج کا خیمے یزید کیا ہے؟ واضح ہونا چاہیے. ہاں ہماری اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی اس وقت ہم یہ نہیں کریں گے، بعد میں کریں گے. دیٹ از ناٹ اے پرابلم، بٹ کلیئر یہ ہونا چاہیے کہ آج کا خیمے حسین وہی ہے جہاں پر آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی اور لبنان کے سید ہیں. یہ آج کا خیمے حسینی ہے. اور آج کا خیمے یزیدی وہی ہے جو ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں. آج یہ خیمے حسین اور خیمے یزید ہے، اور آج میری ذمہ داری ہے کہ میں خیمے حسین کا سپاہی بنوں. یا لیتنی کنت معکم، یہ میری تمنا ہونی چاہیے. بس عزیزان گرامی، آہستہ آہستہ وہ کون سے ایام آ گئے. ارباب عزا، آج کی رات کے لیے شاید ایک عباس کا چاہنے والا پورا سال انتظار کرتا. آج نہ جانے کتنے لاچار، کتنے مریض، کتنے بے بس، کتنے مقروض آئے ہوں گے. عباس اے باب الحوائج، بے بس تیرے در پہ آئے ہیں تیرے علم کے آگے بھیک مانگنے کو مولا. ہاں ارباب عزا، عباس شجاع تھے، بہادر تھے. 12 سال کی عمر ہے، جنگ صفین ہے، زرہ پہنی ہے، منہ ڈھکا ہوا ہے. میدان میں داخل ہوئے، اس طریقے سے حملہ کیا کہ دشمن میں آوازیں بلند ہونے لگی، علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے. پوچھا کیوں کہہ رہے ہو علی آ گئے؟ کہا کہ عرب دنیا میں کوئی اور ایسے تلوار چلا ہی نہیں سکتا علی کے علاوہ. 12 سال کی عمر میں عباس میں یہ شجاعت تھی کہ دشمن میں یہ خوف تھا، یہ ہیبت تھی. سوچیں وہ 34 سال کا جوان کیسا ہوگا. وہ 34 سال کا جوان کیسا ہوگا. ارباب عزا، شب عاشور کو عباس نے خیموں کے پیچھے جا کے خندق بنایا تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو سکے. شاید بیویوں کی چادر کا خیال تھا کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے. رات کو زہیر آتے ہیں عباس کے پاس، کہتے ہیں عباس جانتے ہو تمہارے بابا نے تمہارے لیے دعا کیوں کی تھی؟ کہا تھا تمہارے بابا علی نے دعا کی تھی کہ ایک دن آئے گا جس دن تم حسین پر کام آ جاؤ گے، حسین پر قربان ہو جاؤ گے. عباس پلٹ کے کہتے ہیں زہیر کو، زہیر عباس کو جوش دلا رہے ہو. ہاں ارباب عزا، شب عاشور گزرتی ہے، صبح عاشور آتی ہے، اذان علی اکبر بھی سنی جاتی ہے.
ایک کے بعد ایک لاشیں اٹھائے جاتے ہیں. ارباب ازا وہ منزل بھی آتی ہے کہ عباس جب ارد گرد دیکھتے ہیں تو کوئی نہیں بچتا. حسین کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں مولا اذن ملے گی، مرنے کی اجازت ملے گی. مقتل میں لکھا ہے عباس کہتے ہیں مولا غم میرے سینے میں اتنا بھر گیا ہے کہ اب مجھ سے جیا نہیں جاتا. عباس کی مظلومیت کو سوچیں. مقتل میں ہے کہ حسین ابن علی نے جب عباس نے کہا کہ بھیا مرنے کی اجازت ملے گی تو مقتل میں ہے کہ حسین پلٹے اور پلٹنے کے بعد رونا شروع کیا. مقتل میں ہے کہ ابا جب حسین رو رہے تھے تو ہچکیاں لے لے کے رو رہے تھے. بھیا تم تو میرے لشکر کے سردار ہونا، علمدار ہونا، کہاں ہے وہ لشکر جس کا میں سردار ہوں؟ نہ ناصر و یاور ہے، نہ علی اکبر و قاسم ہے، نہ اون و محمد ہے، نہ مسلم ہے. ارباب ازا دونوں بھائی کھڑے رو رہے تھے کہ اچانک صدا بلند ہوئی. خیمے سے صدا آئی الاتش الاتش الاتش. چھوٹے چھوٹے بچے صدائیں بلند کر رہے تھے، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے. ارباب ازا کبھی تصور کرے، سوچیں کہ آپ بہت شجاع ہیں، بہت بہادر ہیں، اور آپ کے بچے پیاس سے بھیک مانگ رہے ہو، کہہ رہے ہو پیاس مارے ڈالتی ہے. ارباب ازا حسین نے کہا دیکھو ایک کام کرو، ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو، بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو. عباس چلے ارباب ازا اس خیمے میں گئے جس خیمے میں پانی رکھا جاتا ہے. مشق اس خیمے میں تھے. عباس گئے، پتہ نہیں بچوں کی پیاس کا کیا عالم تھا. صرف اتنا تصور کر لیں کہ عباس نے جب در کا پردہ اٹھایا، دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کے عالم میں زمین میں لیٹے ہوئے ہیں، پانی نہیں ہے، لیکن مشکیزہ اٹھایا ہے، سینے پہ مشکیزہ لگائے، سکون لینے کی کوشش کر. نہیں پتا ارباب ازا آپ کے دل پہ یہ گزر رہی ہے، سوچے عباس نے دیکھا ہوگا، عباس کے دل پہ کیا گزری ہوگی. ارباب ازا عباس نے سکینہ سے کہا لاؤ مشکیزہ دے دو، میں تمہارے لیے پانی لانے جا رہا ہوں. سکینہ خوش ہو گئی، امید آ گئی. مشکیزے کو چچا کو دیا. چچا کو دینے کے بعد بچوں کو جمع کر کے سکینہ در پہ کھڑی ہو گئی. کہہ رہی ہیں آپ پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، میرے چچا کہہ رہے ہیں پانی لائیں گے تو ضرور پانی لائیں گے. ارباب ازا عباس چلے، دشمن کا خیمہ اور دشمن کی فوجیں نام عباس سن کے پیچھے ہٹتی رہی. عباس فوجوں کو چیرتے ہوئے اس جگہ پہ پہنچے جہاں القمہ تھا، پانی تھا. یہ بھی عجیب منزل ہے، عباس کے سامنے پانی ہے، سکینہ پیاسی ہے.
ارباب ازا عباس نے مشکیزے میں پانی بھرا، ایک بار چلو میں پانی لیا، پینے کے لیے نہیں لیا، نجف کا رخ کر کے کہا بابا بابا 21 رمضان کو کہا تھا نا کہ اپنے بھائی پہ جان دے دینا، پانی نہ پینا بابا، چلو پانی پھینکا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، مشکیزہ لیے، بس ایک دعا کرے خدایا پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ وہاں سکینہ بچوں کے ساتھ کھڑی ہے، عباس تو دکھ نہیں رہے، علم دکھ رہا ہے دور سے، جیسے ہی علم نزدیک آ رہا تھا سکینہ کی آس بڑھتی جا رہی تھی، ارے چچا رہے ہیں، پانی لا رہے ہیں، چچا رہے ہیں، بس علم پہ نظر ٹکی ہوئی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ ایک بار علم ہلا، بچے مایوس ہو گئے، پھر علم تھم گیا، بچوں کو آس آ گئی، پھر کیا دیکھا، ایک بار پھر علم ہلا، سکینہ پھر مایوس ہو گئی۔ ہاں ارباب ازا آپ گریہ کر رہے ہیں، صحیح تھا، پہلی بار جب علم ہلا تو عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، عباس نے بائیں بازو سے علم کو تھاما، کسی طریقے سے آگے بڑھو، بایاں بازو قلم ہوا، عباس نے سینے سے علم کو تھاما، مقتل میں ہے، اپنے دانتوں سے مشکیزے کا تسمہ پکڑ لیا، یا اللہ یا اللہ یہ پانی سکینہ کو پہنچ جائے، یا اللہ، عباس دعا کر رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، ارملا نے تیر چلایا، تیر مشکیزے پہ لگا، پانی بہا، عباس کی امید ختم ہو گئی۔ عباس نے گھوڑے کے رخ کو موڑ لیا، سکینہ کو نہ دیکھ پاؤں گا۔ ارباب ازا عباس اپنے آپ کو سنبھالنا چاہ رہے تھے، اتنے میں ایک تیر چلا، عباس کی آنکھوں میں پیوست ہو گیا، عباس گھوڑے پر ہے، آنکھوں میں تیر ہے، ہاتھ نہیں ہے کہ تیر نکالے، عباس جھکے، دونوں گھٹنوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ تیر نکالے، جیسے سر جھکایا، ایک ملون آگے بڑھا، گرز لیا اور عباس کے سر پہ گرز، رولے، ام البنین کو پرسا دے، فاطمہ زہرا کو پرسا دے۔ ارباب ازا حسین ابن علی آئے، عجب جلال ہے میرے مولا کا، میدان میں داخل ہوئے، تیز شمشیر ہاتھوں میں، دشمن پہ حملہ کر کے کہتے ارے تم نے میرے عباس کو مار دیا، تم نے میرے عباس کو مار دیا۔ ارباب ازا وہ منزل آئی کہ حسین عباس کے پاس آئے، عباس نے کہا بھیا
جب میں پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، بس آخری بار بھی آپ کا ہی چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں بھیا۔ ارباب ازا کیسے دیکھے، ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسرے میں خون بھرا ہے۔ حسین نے ہاتھوں سے خون کو صاف کیا، حسین نے ہاتھوں سے خون کو صاف کیا، آنکھیں کھولی، آقا کو دیکھا۔ اور باب ازا مقتل میں ہے کہ جیسے ہی عباس کو دیکھ، جیسے ہی حسین کو دیکھا، عباس گریہ کرنے لگے۔ عباس کیوں گریہ کر رہے ہو؟ عباس کیوں گریہ کر رہے ہو؟ عجب نہیں کہے کہ میں آخری ہوں، میرے پاس حسین ہے۔ جب حسین گھوڑے سے گرے گا تو کوئی نہ ہوگا، کوئی پتھر لے گا، کوئی بالا تو کوئی سینہ، حسین زمین پر ہوگا، کسی شمشیر کوئی پتھر۔ اور باب ازا ارے حسین چاہتے تھے عباس کو اٹھا لے، عباس کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا خیمے میں لے جا رہا ہوں۔ کہا نہیں، میری خواہش ہے کہ خیمے میں نج لے جائے۔ سکینہ سے عباس شرمندہ ہے، سکینہ پیاسی ہے۔ اور باب ازا عباس نہر کنارے وہیں پر شہید ہو گئے۔ ارے علم آیا، جب آیا تو سکینہ خیمے میں منتظر تھی، بابا کو آتے ہوئے دیکھا، پوچھا بابا عمو نہیں آئے بابا؟ کہا بابا عمو نہیں آئے بابا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا ہاں سکینہ خالی علم آیا، علمدار نہ آیا۔ ہاں سکینہ اب تیاری کر لو۔ بار بار سکینہ عباس کو بلائے گی، جب تماچے لگیں گے، جب تماچے لگیں گے تب کہے گی میرے چچا عباس کہاں ہے۔ جب گوشوارے چینے جائیں گے پکارے گی میرے عباس۔ اور باب ازا آخری جملہ ہے، سب سے سخت یہ تھا کہ جب بازار میں اہل حرم گئے ہیں، ایک ملعون نے کہا سکینہ کو کنیزی میں چاہتا ہوں۔ عجب نہیں سکینہ نے آواز دی ہو چچا عباس آپ کے بعد کیا دن دیکھنے پڑ رہے۔ لو وہ علم آتا ہے، مشق سکینہ کی بھی دیکھو وہ ہے بند